السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول جانا کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ تیرے بن جی نہیں سکتے، بات یہ ہے کہ تیرے بنا جینا نہیں چاہتے۔ میر کی آنکھ سورج کی روشنی سے کھلی۔ میر کی آنکھ سورج کی روشنی سے کھلی جو پردوں سے چھن چھن کے آ رہی تھی۔ او گاڈ، میں اتنی دیر سویا رہا، مجھے تو آج جلدی اٹھنا تھا، دو فنکشن کی تیاری کرنی ہے۔ میر سوچتا ہوا بیڈ سے اٹھنے لگا مگر کوشش کے باوجود نہیں اٹھ پایا کیونکہ پریام صاحبہ رات کے برعکس میر پر پھیل کے سوئی ہوئی تھیں اور اپنی دونوں ٹانگوں کو میر پر پھینکا ہوا تھا اور خود میر کے سینے میں دبکی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ میر اپنی بیوی کے سونے والے انداز کو دیکھ کے مسکرایا۔ اف، سوتے ہوئے ایسے لگ رہی ہے جیسے میں نے بچی کو سلایا ہوا ہو۔ میر اپنی ہی سوچ پہ شرمندہ ہوا۔ میر نے پری کو سیدھا کر کے اس کے ماتھے پر تشنا لب رکھے اور پھر اس کو بلایا۔ نیند میں ہی بول کے دوبارہ میر سے چپکی۔ بیوی، کچھ خیال کرو، اس طرح سے پاس آؤ گی تو بندہ بشر بہک بھی سکتا ہے۔ میر بڑبڑایا۔ پریام، اٹھ جاؤ یار، کیوں میرے صبر کو آزما رہی ہو؟ اب کی بار میر نے پری کا بازو پکڑ کے ہلایا۔ سونے دینا، آپ نے رات کو بھی نہیں سونے دیا تھا۔ پری نے چادر کھینچی۔ استغفراللہ، بیوی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی پوری رات سوئی ہو تو ایسی باتیں کر رہی ہو؟ جب سچ میں نہیں سونے دوں گا پھر پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ میر تو پری کے الزام پر ہی بدک پڑا۔ میں نہ آئندہ آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی۔ پری آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیوں جانا؟ میر نے مسکراہٹ دبا کر پری کو اپنے اوپر گرایا۔ کیونکہ آپ نہ رات کو خراٹے لے کے ڈراتے ہیں، پتہ ہے کتنی بار میں آپ کے خراٹوں کی وجہ سے ڈری ہوں۔ پری اس کی بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی مگر میر نے گھیرا تنگ کر دیا۔ یار، پورا دن کام کروں گا تو رات کو خراٹے ہی لوں گا۔ میر نے اس کے ناک کو اپنے لبوں سے چھوا جسے پریام نے جلدی سے صاف کیا۔ ہاں تو اکیلے سو کر اپنے خراٹے لیتے رہیں، میں نے روکا ہے؟ پری نے چلاکی دکھائی۔ ہانی کی سنگت اثر کر رہی تھی۔ جانا، ایسا کریں گے رات کو سویا ہی نہیں کریں گے، پھر خراٹے بھی نہیں لے پاؤں گا۔ سامنے بھی میر تھا، اپنا کام کیسے نکلوانا ہے بخوبی جانتا تھا۔ پھر رات کو کیا کریں گے؟ پری نے معصومیت سے پوچھا۔ فی الحال تو اب فریش ہوں، جب وقت آئے گا تو بتا دوں گا کہ کیا کریں گے۔ میر نے بات ٹالی کیونکہ وہ وقت سے پہلے پری کی معصومیت ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اب کی بار میر نے پری کی گردن کو چھوا۔ اوفو، آپ کی مونچھیں مجھے چبھتی ہیں۔ پری نے میر کو گھورا۔ بیوی صاحبہ، ایک تو آپ کے مسئلے ختم نہیں ہوتے، ان کا علاج میں شادی کے بعد کروں گا، اب ذرا ہٹو، میں فریش ہو جاؤ۔ میر نے اس کو ہٹایا اور بیڈ سے نیچے اترا۔ اب آپ ناراض تو نہ ہوں، چلو ایک گال پہ کس کر لو مگر اپنی مونچھوں کو پیچھے کر کے۔ پری کو لیٹے لیٹے میر کی ناراضگی چبھی۔ اوکے، اگر تم کہتی ہو تو چلو آنکھیں بند کرو۔ میر دل ہی دل میں خوش ہوا مگر چہرے پر سنجیدہ تاثرات ہی تھے۔ پری کی آنکھیں بند کرتے ہی میر نے اس کے لبوں کو فوکس اور زور سے کس کر کے واش روم کی طرف بھاگا۔ کیونکہ پریام نے تکیہ پھینک کے مارا تھا۔ پیچھے بیچاری پری اپنے لبوں کو ہاتھ سے سلا رہی تھی، مجھے زور سے جو چبھ گئی تھی۔ ہانی کو پوری رات نیند نہیں آئی مگر وہ ماں باپ کے فیصلے کو دل سے قبول کر چکی تھی، اس لیے صبح تک وہ کافی نارمل ہو چکی تھی۔ شام سے پہلے اس کا نکاح ہونا تھا اور پھر رات کو دلہنوں کی رخصتی ہونی تھی۔ سماما اور رمیسا دونوں نے ہی اسے بہت تنگ کیا اور وہ منہ پر مسکان سجائے بیٹھی رہی۔ حویلی میں سب بھی خوش تھے سوائے اس کے، وہ بھی کل تک خوش ہی تھی مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ پریام آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور ہانی کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کا نکاح رواز افندی سے ہو رہا ہے مگر ویر کی وارننگ اس کو بتانے سے منع کر رہی تھی۔ میر نے اسے روم میں آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ ہانی کا نکاح اب رواز سے ہوگا اور اس نے سب سے بات کر لی ہے اور یہ بھی کھینچ کے بتایا کہ اس نے بہت زیادہ منتیں کی ہیں اور بڑی مشکلوں سے سب ماننے ہیں۔ پریام بیچاری معصوم یہ پوچھ ہی نہ سکی کہ رات کو تو میر سو گیا تھا، پھر وہ کس وقت جا کے گھر والوں کی منتیں کر کے آیا تھا مگر وہ پریام ہے ہانی۔ پریام اس کے پاس جا کر دوبارہ لیٹ گئی۔ کیا ہوا پری؟ ہانی بے دلی سے مسکرائی۔ یار، تم نہ قسمت کا لکھا قبول کر لو کیونکہ جسے تمہارا نکاح ہونے والا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ پریام نے بمشکل لہجے کو گلو گیر کیا۔ پری، تم نے اسے دیکھا ہے کیا؟ ہانی پریشان ہوئی۔ ہاں نہ کئی بار تو دیکھا ہے، تم نے بھی تو دیکھا ہوا۔ پری جوش میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ میں نے دیکھا ہوا ہے کیا مطلب؟ ہانی چونکی۔ او، میر نے بتایا ہے کہ ایسے راستے میں نظر آ گیا ہو کبھی تمہیں بھی؟ پری بیچاری بڑبڑائی۔ اچھا، ہانی نے نہ سمجھی سے سر ہلایا۔ تم آج ایسے تیار ہونا کہ سب دیکھتے ہی رہ جائے بلکہ رواز دیکھے کہ اس نے کیا گنوایا ہے۔
پری کی زبان پھسل ہی رہی تھی۔ پری یار رواز نے تو نہیں کہا نا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، یہ تو میرا نکاح ہو رہا ہے۔ ہانی نے پری کو عقل والی بات بتائی۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہوں۔ پری نے زبان کو دبایا۔ اوکے تم تھوڑی دیر تک آرام کرو، میں اپنا ڈریس سلیکٹ کر لوں کہ تمہارے نکاح کے وقت کون سا پہنوں، آخر کو میری اکلوتی دوست کا نکاح ہے۔ پری خوشی سے اٹھ کر کبڈ کی طرف بڑھی۔ ہانی عجیب نظروں سے پری کو دیکھنے لگی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ آخر کو اس کی دوست اتنی خوش کیوں ہے۔ ہانی کا نکاح بھی زبردستی ہو رہا ہے، وہ خوش بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کی دوست اتنی خوش، کچھ تو گڑبڑ ہے جسے ہانی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سونی حویلی کو دیکھتے دیکھتے مردان خانے کی جانب مڑ گئی۔ وہ ستائشی نظروں سے حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ جب مردان خانے سے کرم داد آتا ہوا دکھائی دیا، کرم داد نے سونی کو جب اس ایریا میں دیکھا تو چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا سونی کے پاس پہنچا۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ کرم داد اس کے پاس پہنچ کر بولا۔ سونی نے جب داد کی آواز سنی تو آنکھوں میں چمک سی اتری اور مڑ کر داد کو دیکھا۔ ویسے تو میں ادھر شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوں اور فی الحال میں حویلی دیکھ رہی ہوں۔ سونی نے مسکراہٹ دبائی۔ اس طرف مردان خانہ ہے، آپ دوسری طرف چلی جائیں۔ دادا نے نظریں چرائیں کیونکہ وہ ایک حقیقت پسند آدمی ہے اور اپنی حیثیت کا اسے بخوبی اندازہ ہے، اس لیے وہ اپنی حقیقت سے اونچا نہیں دیکھتا، چاہے وہ پھر سونیا کی آنکھوں میں مچلتے ہوئے دیپ ہی کیوں نہ ہو۔ اب مجھے کیا پتا کہ کس طرف کیا ہے، مجھے کوئی دکھانے والا ہی نہیں۔ سونی نے منہ بنایا۔ آپ گڑیا کو کہہ نہیں سکتی؟ اس کا آج نکاح ہے، پریام کو کہہ دیتی، اس نے حویلی دیکھی ہوئی ہے۔ داد نے سونی کو بتایا۔ آپ پریام کو کیسے جانتے ہیں؟ سونی نے مشکوک انداز سے پوچھا۔ وہ گڑیا کی دوست جو ہے اس لیے جانتا ہوں۔ داد سچ بتانے والا تھا جب ایک دم سے رکا۔ اوہ اچھا، سونی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ آپ اس طرف چلی جائیں، میں پھر چلتا ہوں۔ داد کو اپنا رکنا بیکار لگا۔ آپ ساری زندگی کام کرتے رہیے گا، کبھی اپنے بارے میں مت سوچنا۔ سونی غصے سے گھرائی۔ وقت آنے پہ اپنے بارے میں بھی سوچ لوں گا، اب فکر نہ کرے۔ داد دے کے بغیر ہی جواب دے کے چلا گیا۔ میرے دل کو بھی اس بندے کی چاہ ہونی تھی جو کبھی بھی میرا نہیں ہو سکتا۔ سونی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بجھے دل کے ساتھ حویلی کے اندر جاتے ہوئے راستے پہ مڑی۔ دوپہر ہونے کے بعد سب تیاریوں میں مصروف ہو گئے کیونکہ تھوڑی دیر میں ہانا کا نکاح ہونے والا تھا۔ رواز کی خوشی دیدنی تھی، وہ بس چہکے جا رہا تھا۔ بابا صاحب نے ایک دو بار رواز کو گھورا بھی، مگر ادھر پرواہ کسے تھی؟ ہانا کو بھی چاچی نے تیار کر دیا تھا اور باقی سب بھی تیار ہو کے اس کے روم میں پہنچ چکی تھیں۔ اماں جان نے نم آنکھوں سے ہانی کے سر کو چوما۔ ہانی تو اس کے دل کا ٹکڑا تھی۔ پریام اس کے نزدیک جڑ کے بیٹھی تھی اور ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کا شور اٹھا اور مرد حضرات مولوی کے ساتھ روم میں داخل ہوئے۔ ہانی نے بند آنکھوں کے ساتھ ساتھ آخری بار رواز کو سوچا اور پھر گہرا سانس لے کر آنکھیں کھولیں۔ جو نام بولا گیا اسے سن کر ہانا کو لگا کہ اس کے کان خراب ہو گئے ہیں۔ اب وہ رواز کے لیے فیلنگز رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے کانوں کو نام بھی رواز کا ہی سنائی دے۔ جب دوسری بار بھی رواز کا نام دہرایا گیا تو ہانی نے بے یقینی سے گھونگھٹ کے پار سب کو دیکھا۔ اماں جان مسکراتی ہوئی ہانا کے پاس آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہانی نے ساتھ بیٹھی پریام پر نظر ڈالی جو ہنسی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہانا کے اندر ایک لاوا سا ابلا جسے اس نے بمشکل کنٹرول کیا۔ پہلے تو اس کا دل کیا دفع کرے نکاح اور انکار سب کے منہ پہ مارے۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی اور یہاں سب کی مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی، مگر پھر فیملی کو دیکھتے ہی اس کو قبول ہے کہنا ہی پڑا، مگر غصہ امٹ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہانی نے پہلے خود کو ریلیکس کیا اور پھر نکاح نامے پہ سائن کیے۔ نکاح کی رسم ہوتے ہی سب اسے مبارکباد دینے لگے۔ اماں جان نے نم آنکھوں سے اپنی گڑیا کے ماتھے کو چوم لیا، پھر ڈارلنگ نے بھی ایسے کیا۔ ہانی طنزیہ نگاہوں سے سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ بیچاری کو ساس کا تعارف بھی کروایا گیا، وہ تو ہانی کو بھلی چنگی لگی۔ بڑوں کے جانے کے بعد ہانی نے گھونگھٹ اتار کر لڑکیوں کو بھی اپنے روم سے نکل جانے کو کہا۔ بیچاری غصے میں ہی سب بہت زیادہ تھی۔ پریام نے بھی ڈر کے مارے کھسکنے میں بھی عافیہ جانی، مگر برا ہو جو ہانی نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا۔ آنکھوں میں وارننگ تھی۔ پری وارننگ کو دیکھ کر ہی ادھر دبک کے بیٹھی۔ ارے بابا ڈرپوک بچپن سے ہی ہے۔ کمرہ خالی ہوتے ہی ہانی نے دوپٹہ کھینچ کر اتارا، پھر کھینچ کے زیور اتارا۔ پری
کانی آنکھوں سے ہانی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو پریام صبح کیا کہہ رہی تھی کہ میرا جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے اور تم نے بھی دیکھا ہوا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ ہانی نے گھوم کر پری کو سامنے کیا اور پھر پری کی نقل اتاری۔ ہانی قسمیں مجھے صبح پتہ چلا کہ تمہارا نکاح رواز بھائی سے ہو رہا ہے اور رواز بھائی کے کہنے پر تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تمہارا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر تمہارے بھائیوں نے دھمکی دی تھی اور تمہیں پتہ تو ہے میں کتنی ڈرپوک ہوں۔ پری تو ہانی کو پہلی بار غصے میں دیکھ کے حد سے زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے آنکھوں میں آنسو لے کر جلدی جلدی سے بتا دیا۔ رواز تم اب مجھ سے بچ جاؤ، ہانی دانت پیس کے بڑبڑائی۔ اب تم کیوں آنکھوں کا ستیہ ناش مار رہی ہو؟ ہانی نے غصے سے پریام کو گھورا۔ تم مجھ پر غصہ ہو رہی ہو اس لیے؟ پری نے سوں سوں کر کے بتایا۔ واللہ ان کی معصومیت کے کیا کہنے، مطلب میری دوست مجھ سے کچھ چھپائے اور میں غصہ بھی نہ کروں۔ پریام تم نہ باہر چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں۔ ہانی کو فی الحال غصے نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ پریام تو جان بچی لاکھوں پائے کے مصادق بھاگ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا، آج میں اپنے سب بچوں کے فرض سے سب کو دوش ہو جاؤں گا۔ بابا سائی ہانی کے نکاح کے بعد تھکے تھکے روم میں داخل اور اماں جان کو دیکھ کے بولے، آئے ہائے سائی اللہ پاک آپ کی زبان مبارک کرے، کیسے آپ نے سارے بچے کہہ دیا؟ ابھی تو ہمارا اکلوتا پتر رہتا ہے جس کی ہم نے دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، اور آپ یہ بات ویسے بھول کیسے گئی؟ اماں جان نے بابا سائی کی بات سن کے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ وہ میرا مطلب تھا بچیوں کے فرض سے۔ بیگم آپ نے غلط سنا ہوگا۔ بابا سائی نے دل ہی دل میں میر کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہوئے سٹ پٹائے۔ کیا مطلب ہے سائی آپ کا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھے صحیح سے سنائی نہیں دیتا؟ اماں جان نے دوپٹے کے پلو سے ندیدہ آنسو صاف کیے۔ اللہ پوچھے گا میر تم سے تو اچھی خاصی میں نے تمہاری شادی کو یاد کر کے تمہارے سارے بچے کہہ دیا تھا اور یہی الفاظ میرے ہی گلے پڑ گئے ہیں۔ ماں کو ابھی تک نہیں بتایا کہ میں آپ کے بغیر ہی شادی کر چکا ہوں، یہ بیڑا بھی مجھے اٹھانا پڑے گا۔ ارے بیگم بوڑھے ہوں آپ کے دشمن، آپ تو ابھی بھی جوان ہیں۔ بابا سائی نے پھیکی مسکراہٹ سے بات بنائی۔ ارے بابا سائی پہلے مجھے بوڑھا کہہ تو دیا ہے۔ بیگم صاحبہ اب آپ اس طرح سے تو نہ بولیں، آپ تو ابھی بھی حسین دکھتی ہیں۔ بابا سائی کو اب تعریفوں کے پل باندھنے تھے، تب جا کے اماں جان نے راضی ہونا تھا۔ بس بس جیسے مجھے پتہ نہیں بس مجھے جیسے پتہ ہی نہیں، اب آپ باتیں بنائیں گے، اور ویسے بھی میرے کان صحیح ہیں اور میں نے آپ کی بات ٹھیک سے سنی تھی۔ اماں جان نے بابا سائی کو گھورا۔ اللہ ہی معاف کرے، میرے منہ سے نکل گیا ہونا ہے۔ بابا سائی نے ہار مانی۔ دیکھا آپ کو میرا پت ہمیشہ بھول جاتا ہے، اماں جان کہتے ہی باہر چلی گئیں، جیسے وہ تو میرا بیٹا ہی نہیں، کام ایسے کرتا ہے جو بندے کو پھنسا دے۔ اب انسان یہاں آرام کے لیے آتا ہے اور بیگم صاحبہ ہمارے آنے سے پہلے کمرے سے باہر نکل جانے کے چکر میں ہوتی ہیں۔ میں بھی باہر ہی جاؤں؟ بابا جان سوچتے ہی باہر نکلے۔ بابا سائی نے مردان خانے کی طرف جاتے ہوئے میر کو دیکھا تو اسے اپنے پاس بلایا۔ جی بابا سائی۔ میر ان کے پاس آ کر احترام سے بولا۔ بیٹا جی اب بابی اپنی شادی کا بنڈا پھوڑ ہی دے، تمہاری وجہ سے تیری ماں اور میری لڑائی ہو جاتی ہے۔ بابا سائی میر کے کندھے کو دبا کر چلے گئے اور پیچھے میر سوچنے لگا اس کی وجہ سے لڑائی کیسے ہو سکتی ہے۔ رواز سب کی نظروں سے اوجھل ہو کے میر اور پریام کی منتیں کر رہا تھا کہ اسے بارات کے فنکشن سے پہلے ہانی سے ملنا ہے، اور میر انکار پہ انکار کیے جا رہا تھا۔ بھابھی آپ ہی سفارش کروائیں نا میری۔ رواز اب پریام کی طرف مڑا۔ پریام تو اپنے لیے میر کے سامنے بھابھی کا لفظ پہلی بار سن کے شرم سے دوری ہو گئی اور گال سرخی سے تپ کر دہکنے لگی۔ میر نے رواز کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو لو اور کراؤ بھابھی سے سفارش، تمہاری تو عقل پر ہی پردے ہیں جو میری بیوی سے سفارش کرواؤ گے۔ رواز کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے، دونوں میاں بیوی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ پریام بتاؤ کیا کہتی ہو؟ جانے دو رواز کو تمہاری دوست کے پاس، میر کو پتہ تھا کہ پری کو نارمل کیسے کرنا ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو جانے دیتے ہیں۔ پریام نے میر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رواز تو ان دونوں کے اتفاق پہ اش اش کر اٹھا۔ اوکے رواز تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، تم بیک سائڈ سے چلے جاؤ اور کھڑکی سے اندر چلے جاؤ۔ میر نے وہاں ہاں کی تو رواز کی باتیں کھل اٹھی، مگر میر کی اگلی بات سن کے رواز کو شوق لگا۔ یار میں کوئی اسپائڈر مین تھوڑی ہوں جو کھڑکی سے داخل ہو جاؤں گا۔ رواز حیرت سے بولا۔ رواز تمہارا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اسے ضائع کرتے ہو یا یوز۔ میر نے واچ کی طرف دیکھ کے بات کی۔
تمہارے جیسے دوست سے تو اللہ بچائے، رواز کہتے ہی بیک سائڈ پر بھاگا۔ میر، ہانی تو غصے میں تھی۔ پری نے میر کا بازو ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا اور رواز کو بھاگتے دیکھ کر دانت پیس رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، رواز بھی میری طرح اسے ہینڈل کر لے گا جیسے میں تمہارے غصے کو کرتا ہوں۔ میر نے پیار سے اس کی ناک دبایا۔ آپ تو غصہ ہو جاتی ہیں تو رواز میں بھی ہانی پر غصہ کریں گے؟ پری نے تو اپنی عقل کے مطابق بات کی، مگر میر اپنے بالوں پہ ہاتھ پھینک کر رہ گیا۔ پریام میڈم کو جو پیار کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہے، مگر غصہ یاد ہے۔ واہ، میری بیوی کے کیا کہنے۔ نہیں بیوی، میں جو غصے کی بات کرتا ہوں۔ میر نے اس کے سر پہ انگلی بجائی۔ کیا یہ؟ میر نے پری کو خود سے قریب کیا اور پھر اس کے ماتھے کو محبت سے چھوا۔ آپ پیچھے ہو، کوئی آ جائے گا۔ پری لال ہوئی۔ اف بیوی، چلو تم جاؤ اور دیکھو کہ ہانی کے روم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے یا نہیں۔ میر نے پیار سے اس کو دیکھ کے بات بدلی، خود پہ قابو پانا مشکل تھا۔ پری اس بات پہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے کھسکی۔ آپ محبت کی بات کرتے ہو؟ ہم بات ہی محبت سے کرتے ہیں۔ قبضہ ناحق نہ کیجیے خود پہ، آپ اپنے نہیں ہمارے ہیں۔ ہانی سیلفیز بنانے میں مصروف تھی جب ہانی بھاگتے ہوئے روم میں آئی۔ میرا جھمکا گر گیا تھا کھڑکی کے پاس۔ تم تو بناؤ تصویریں۔ پریام ہانی کے گھورنے پر منمنائی۔ پری تو کیا میں اب اپنے نکاح کی تصویریں بھی نہ لوں؟ ہانی چیخی۔ نہیں تم بناؤ، بلکہ ساتھ بنانا۔ پری کھڑکی کھلی چھوڑ کے بھاگ گئی۔ ہانی دماغ پہ زور دے کے سوچنے لگی کس کے ساتھ بنانی ہے۔ اوف، چھوڑو سب کو، اور اسٹیٹس پہ لگانے کے لیے کوئی اچھی سی پک بناتی ہوں، مگر مجھے تو پورے ڈریس کی بنانی ہے۔ اب پری کو کہاں سے لاؤں؟ چلو اب جب پری آئے گی اس سے بنوا لوں گی، فی الحال اپنی سیلفیز تو لوں۔ ہانی چہرے کے ٹیڑھے میڑھے نقشے بنا کر سیلفیز لینے لگی۔ رواز کو بڑی مشکل سے میر نے کھڑکی پر چڑھایا تھا اور ساتھ وقت کی وارننگ دینا بھی نہیں بھولا۔ میں بیوی سے ملنے جا رہا ہوں، تم وقت اپنے پاس رکھو۔ میر صلاح۔ رواز اس کو چڑھاتے ہوئے کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ رواز کسی نو عمر لڑکے کی طرح حرکت کرنے پر شرمندہ ہوا، مگر پھر خود کو یہ کہہ کے تسلی دی کہ وہ بھی ایک عام سا عاشق ہے اور عشق کرنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ رواز آہستہ سے کھڑکی کھول کے اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کے اس کا منہ کھل چکا تھا، کیونکہ اس کی نئی بنی منقوہ ہر چیز سے بے نیاز اپنی تصویریں لینے میں مصروف تھی۔ ہانا حیدر، کبھی جو میری سوچ پر پوری اتر جائے، ہمیشہ ہی میری سوچ کے برعکس رہنا ہے اس چڑیل نے۔ رواز دل میں سوچتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ احساس کتنا دل فریب ہے کہ جس کو آپ چاہو وہ آپ کو مل جائے اور آپ کا نام لکھ دی جائے بغیر کسی مشکلات کے۔ ارے دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں ان کی چاہت لکھی ہو۔ رواز بھی ان فیلنگز کو محسوس کرتا ہوا اپنے دل کے قرار کے پاس پہنچا۔ وہ لڑکی جو پہلی نظر میں بدتمیز لگی، دوسری نظر میں ڈرپوک لگی، تیسری نظر میں اپنے لگی اور پھر نظر کا عشق بنی اور آج اس کی ہے اور وہ اس کے لیے سجی دجی ہے۔ رواز کا دل کیا وہ دنیا کو چیخ کے بتائے کہ اسے قسمت نے نواز دیا ہے، وہ آج دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ رواز افندی، کھڑکی سے بیڈ تک کا سفر اتنا زیادہ تو نہیں ہے جو تم اتنی دیر میں لگا رہے ہو؟ رواز کی سوچوں میں ہانی کی آواز نے خلل ڈالا۔ رواز افندی، کھڑکی سے بیڈ تک کا سفر اتنا زیادہ تو نہیں جو تم اتنی دیر لگا رہے ہو؟ رواز کی سوچوں میں ہانی کی آواز نے خلل ڈالا۔ رواز گڑبڑا کر پیچھے ہوا، کیونکہ ہانی میڈم اپنے رخ موڑ کے قدم بہ قدم اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ رواز کو تو اپنی شامت سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے بیچارہ ادھر ادھر اپنے بچاؤ کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کھڑکی سے آؤں گا؟ رواز نے بات کر کے ہانا کو روکنے کی کوشش کی۔ رواز افندی، جس کو تم نے کھڑکی کھولنے کے لیے بھیجا تھا وہ میری دوست ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ دونوں جھمکوں کو کان میں ڈالے ہوئے پھر بھی اس کا جھمکا کھڑکی کے قریب گر گیا۔ عجیب، ہانی ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ دونوں میاں بیوی میرا بیڑا پار نہیں لگنے دیں گے، پہلے ایک کام تھا جو بیوی بھی شامل ہو گئی ہے۔ رواز دل ہی دل میں کرتے ہوئے بولا۔ آج تو تم حسن میں چاند کو بھی مات دے رہی ہو مسز رواز افندی۔ رواز کو جب کچھ نظر نہیں آیا تو فوراً ہی ہانا کی تعریف کی۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکے نے تعریف کی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ ہانی نے ناک سکوڑا۔ کس نے تعریف کیا؟ تمہاری رواز کو یکدم میں جلن محسوس ہوئی۔ کس نے تعریف کی ہے؟ تمہیں بتاتی ہوں رواز افندی، میں تمہارا ہی تو کب سے انتظار کر رہی تھی، مجھ سے ملنے کے لیے اتنی دیر لگا دی۔ ہانی ایک دم سے مڑی اور بیڈ کی سائڈ پر پڑا چھوٹا سا واز غصے سے رواز کی طرف اچھالا، جسے رواز نے بڑی مہارت سے کیچ کیا، ورنہ نشانہ تو اللہ معاف کرے ہانی کا اماں جان کی طرح زبردست تھا۔ ہانا، کیا ہو گیا؟ اتنا ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو اور غصے میں کیوں ہو؟ رواز نا سمجھی سے گڑبڑایا۔ کیوں، میں پاگل ہوں؟ اس نے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اب کی بار جھمکا پھینکا گیا جسے رواز نے پیار سے کیچ کیا۔ اپنے بارے میں تو سچ ہی بول رہی ہو۔
اور وہ مسز ایسی باتیں سب کو نہیں بتاتے۔ رواز ہنسی دبا کر مسکرایا اور رواز کی یہی مسکراہٹ تیر پر جلتی آگ کا کام کر گیا۔ ہانی غصے سے رواز کی طرف بڑھی۔ رواز شعلہ جوالا بنی منقوہ کو دیکھ رہا تھا۔ رواز تم نہ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اس سے پہلے کہ میں زیادہ پاگل ہو جاؤں۔ ہانی نے رواز کو کھڑکی کی طرف دھکیلا۔ یار کیا کر رہی ہو، میں گر جاؤں گا کھڑکی سے۔ رواز نے ہانی کا بازو پکڑا۔ اچھا ہے گر جاؤ تاکہ تم بھی درد کے لمحے سے گزرے جیسے میں پوری رات درد میں رہی ہوں۔ اب کی بار ہانی کی آنکھوں میں آنسوؤں نے ڈیرا جما لیا۔ رواز کو اب صحیح معنوں میں تکلیف ہوئی کیونکہ اس کے عشق کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہانا تم پوری رات درد میں کیوں رہی ہو؟ سنجیدہ ہو کے پوچھا گیا۔ تمہاری وجہ سے۔ رواز کے سینے پر زور سے مکے مارے۔ میری وجہ سے کیوں؟ سینے پر لگنے والے مکوں کو برداشت کرتے ہوئے رواز نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیونکہ مجھے لگا کہ میرا نکاح کسی اور سے ہو رہا ہے اور ہم جدا ہو جائیں گے۔ ہانی نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ پاگل جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ عام سی بات میں رواز کو بڑا خاص کر رہی ہے۔ رواز ایک دم سے ہلکا پھلکا ہوا۔ آہ اس کی بیوی اس کے جدا ہونے سے ڈرتی ہے؟ اس سے زیادہ رواز کو کیا چاہیے؟ تمہارا نکاح ایسے ہی کسی اور سے ہونے دیتا۔ میں نے دنیا کو آگ لگا دینی تھی اگر تمہیں کسی اور کا نام دینے کی کوشش کرتے۔ رواز نے ہانی کے لبوں کو اپنی انگلی سے چھوا۔ اتنے تم تیز مار خان ہو نا؟ ہانی نے چٹکی کاٹی۔ بیوی ظالم تو نہ بنو۔ رواز نے چٹکی کاٹنے والی جگہ کو سہلایا۔ ابھی اور ظالم بننا ہے اس لیے شرافت سے نکل جاؤ۔ ہانی پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ ایسے ہی تمہارا روم سے نکل جاؤ۔ ابھی تو میں نے جی بھر کے اپنی بیوی کو دیکھا بھی نہیں۔ رواز نے ہانی کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ ہانی تو مانو جیسے برف بن گئی تھی۔ پہلی بار کسی مرد نے چھوا تھا اس لیے آنکھیں موند گئی۔ چھوڑو مجھے موقع ملتے ہی لوفر بن جاتے ہو۔ ہانی شرما کر اس کے بازوؤں سے نکلی۔ ارے جانے من اب تو پرمنٹ مل گیا ہے، اب موقع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رواز ہانی کے شرمانے پہ مسکرایا۔ تم دفع ہو رہے ہو میرے روم سے یا اماں جان کو بلاؤں؟ رواز کی بے باک نظروں سے ہانی کی جان نکل رہی تھی۔ جان میں ویسے ہی پیار کر کے دفع ہو جاؤں گا، اماں جان کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ رواز مزید قریب ہوا۔ ہانی پیچھے ہٹی۔ ہٹتے ہٹتے ہانی بیڈ پہ گری۔ رواز تم نہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے ایسا کرتے ہوئے۔ ہانی کے جاننے پہ بنی ہوئی تھی اس لیے منمنائی۔ جانا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایسا کرتے ہوئے میں اچھا بالکل نہ لگوں۔ رواز آنکھ دباتا ہوا اس پہ جھکا۔ رواز ہانی بے بس ہوئی۔ آج تو بالکل نہیں، جانتی بھی ہو تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں۔ رواز سنجیدہ ہوا اور لبوں کو فوکس کر کے ان پر جھکنے ہی لگا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ہانی وہ نور آ رہی ہے تمہارے پاس۔ پریام کی آواز دروازے کے باہر سے ابھری۔ ہانی تو رواز کے ایکسپریشن دیکھ کے ہی بے آواز ہنسی۔ وہ دونوں میاں بیوی میری محبت کے سب سے بڑے دشمن تھے، ایک میرا دوست اور ایک تمہاری دوست۔ رواز نے دانت پیسے۔ اپنے دوست کو جو مرضی کہہ لو، میری دوست کے بارے میں کچھ نہیں بولنا۔ ہانی ہنستے ہنستے بولی۔ آج تو بچ گئی ہو مگر بہت جلد تمہیں قید کر لوں گا۔ رواز اس کے ہنسنے پر تپا۔ ہاں فی الحال تو نکلو۔ ہانی مسکرائی۔ میری قسمت ہی خراب ہے۔ کھڑکی سے کودنے لگا مگر ایک منٹ کے لیے رکا اور پھر بھاگ کر ہانی کے ماتھے کو چوم کر باہر کی طرف کودا۔ رواز تم نہ بے حیا ہو گئی ہو۔ ہانی شرما کر چیخی۔ تو عشق ہے میرا، میں عاشق ہوں۔ ایک تو گھر کی بارات تھی اور دوسری بارات پہنچنے والی تھی۔ پریام اور ہانی ایک جیسے فراکس پہن کر قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہانی کے چہرے پر تو خیر سے آج الگ ہی رونق دکھ رہی تھی۔ پریام بیچاری بار بار بالوں سے الجھ رہی تھی کیونکہ چاچی نے بال کھلے رہنے کی ہدایت دی تھی اس لیے وہ ان کو سنبھال رہی تھی، اور دوسرا عورتوں کی نظروں سے بچ رہی تھی کیونکہ گاؤں کی ہر تیسری عورت پریام کو اپنے پاس بلا کر نظر تاڑ رہی تھی، کوئی اپنے بیٹے کے لیے تو کوئی اپنے بھتیجے بھانجوں کے لیے۔ اماں جان بیچاری بار بار افسوس سے پریام کو دیکھ رہی تھی، وجہ اس کو وہ اپنا بہو نہ بنا پانا۔ ہائے کوئی اماں جان کو بتائے کہ اس کا شریف کروڑوں میں ایک پت پہلے اس پری کو لے اڑا ہے، مگر بات وہی کہ بتائے کون؟ ڈارلنگ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کی رسم ہوگی، اور یہ میں نے اور پریام نے کرنا ہے۔ اپنے ہی تو ہیں تو پھر کیا رسم کرنے والی بین کسی نے نہیں بجانی؟ ہنی پری کے ساتھ چاچی کے پاس آ کر بولی۔ ڈارلنگ تم اپنے سب ارمان پورے کر لینا، میں نے روکا ہے ابھی کے لیے، تم پری کو میرے پاس چھوڑ دو، میں ذرا فرزانہ سے ملوا لوں۔ چاچی نے پیار سے پری کو دیکھا۔ ڈارلنگ لیکن پری تو کل آنٹی سے مل رہی تھی۔ ہنی حیران ہو کے بولی۔ اوفو گڑیا کسی خاص مقصد کے لیے ملواتی ہوں نا؟ چاچی نے آنکھ دبائی۔ پری اور ہنی نے حیرت سے چاچی کو دیکھا۔ کون سا مقصد؟ ہنی کے کان کھڑے ہوئے۔ ارے بابا پری بیٹی فرزانہ کو اپنے سامان کے لیے پسند ہے نا؟ چاچی کی بات نے دونوں کے رنگ اڑائے۔ ایک منٹ ڈارلنگ میں پری کو اپنی دوست سے ملوا کے لائی۔ ہنی کہتے ہی پری کا ہاتھ پکڑ کے بھاگی۔ چاچی منہ کھول کے ہنی کو دیکھنے لگی۔
پریام تم پاگل ہو گئے، سب سے ہنس کے مل رہی ہو؟ ہانی کچھ دور جا کے پری پر بڑکی۔ تو کیا رو کے ملوں؟ پری مسکرائی۔ اوفو، ساری گاؤں کی عورتیں تمہیں نا بہو کی نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ ہانی نے سر پیٹا۔ پر میں تو اماں جان کی بہو ہوں۔ پری کی خوشی دیدنی تھی۔ تو بھابھی صاحبہ یہ بات جا کے اماں جان کو بھی بتا دو۔ ہانی کو تو غصہ ہی چڑھ گیا تھا، مطلب اس کو بھابھی کو کوئی اور بہو نظر سے دیکھ رہا ہے۔ پر میر نے بتایا ہے کہ فی الحال اماں جان کو نہیں بتانا۔ پری پریشان ہوئی۔ چلو بھائیوں کی کوئی بات تو مانتی ہو؟ ہانی نے پری کو چھیڑا۔ پری شرما کر کوئی جواب دینے والی تھی جب سونیا ان کے پاس پہنچی۔ ہیلو بھابھی۔ سونی نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں کے رنگ ایک منٹ کے لیے فک ہوئے کیونکہ وہ دونوں پریشان ہوئے اس کو کیسے پتہ چلا۔ ہانی نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور تیوری چڑھائی۔ کون بھابھی؟ ہانی تیکھے انداز سے بولی اور پریام کو اپنے پیچھے چھپایا۔ کون بھابھی؟ ہانی تو سونیا کی گمسم حالت دیکھ کر مزید تپی۔ کون بھابھی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سونی پریشان ہوئی۔ ہاں میں بھی یہی پوچھ رہی ہوں، ادھر کون ہے بھابھی؟ ہانی تو جل بھن گئی۔ تم بھابھی، ہانا، حیدر اور کون؟ سونی کو اپنی بھابھی کی عقل پہ افسوس ہوا۔ او اچھا میں بھابھی، میں تو پریشان ہو گئی کہ تمہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے۔ ہانی نے پریام کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایک سیکنڈ کے اندر ہانی کو سونیا اور اپنی بات کا مطلب سمجھ میں آیا تو جھٹکے سے سونی کی طرف مڑی۔ میں کیوں بھابھی؟ ہانی کی پھنسی آواز نکلی جسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں ہی کیوں؟ سونی بھی حیرت سے ہانی کا ری ایکشن دیکھ رہی تھی اور پریام اس سچویشن کو بڑے مزے سے انجوائے کر رہی تھی۔ کیا تمہارا بھائی رواز کا بھی دوست ہے؟ میر بھائیوں کی طرح؟ ہانی نے صورتحال کو سمجھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بھابھی؟ رواز افندی ہی تو میرا بھائی ہے۔ سونی اس کی بے خبری پہ مسکرائی۔ پریام اور ہانی کو ایک دم شوق لگا، مطلب کالج میں ہانی جس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی وہ اب عمر بھر کے لیے اس کی نند بن چکی۔ افسوس، صد افسوس۔ پریام ہانی کی حالت سوچتے ہی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ پریام کو کیا ہوا؟ سونی حیران ہو کر بولی۔ اس کو کبھی کبھار دورے پڑتے رہتے ہیں، میں تو عادی ہوں، تمہیں عجیب لگ رہا ہے؟ ہانی نے پریام کو دیکھ کے دانت پیسے۔ نہیں پریام ہنستے ہوئے بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ سونی دل سے مسکرائی۔ اسے ویسے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح پری بہت پیاری لگتی تھی مگر ہانی کی وجہ سے کوئی اس کے آس پاس نہیں آتا تھا۔ پری بس کر دو، قسمیں چڑیل لگ رہی ہو۔ دانت پھاڑ کے ہنستے ہوئے ہانی چڑھی۔ فانی میں کیوں چڑیل لگوں گی؟ پری کے دانت چڑیل سنتے ہی ایک منٹ میں اندر ہوئے۔ جب منہ پھاڑ کے ہنسو گی تو چڑیل ہی لگو گی۔ ہانی جل کے بولی۔ میں جیسے مرضی ہنس لوں پھر بھی میں پری ہوں۔ پری گول گول گھومی۔ ہانی اور سونی دونوں اس کی بات پہ مسکرائی۔ سونیا ویسے تمہارے بھائی کو کیا کیا پسند ہے تاکہ میں مستقبل میں آسانی ہو؟ ہانی نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کی۔ ویسے سونیا کا اپنا نند والا شوق اپنی جگہ پہ موجود تھا پر رواز کو جاننا زیادہ ضروری ہے۔ سونی حیرت سے ہانی کو دیکھنے لگی اور پریام کو تو خیر سے آتی تھی ایسی چھوٹی موٹی اداکاری دیکھنے کی۔ بھابھی پہلے نہ بھائی کو زیادہ بولنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھی مگر اب کا پتہ نہیں ہے۔ سونی نے جو بات بتائی وہ بالکل حقیقت پر مبنی تھی۔ رواز کو واقعی بولنے والی لڑکیاں اریٹیٹ کرتی تھیں مگر اب کا ہمیں بھی نہیں پتہ۔ بولنے والی لڑکیاں پسند ہیں اس کا مطلب میں زبان ادھر چھوڑ کے آؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر رواز نے میرے سامنے یہ بات کی تو وہ بندر میرے ہاتھوں سے مرے گا۔ ہانی نے دل پہ ہاتھ رکھا مگر جب سمجھ آئی کہ کیا بولا ہے تو جلدی سے وہی ہاتھ منہ پہ رکھا۔ بھائی بندر؟ سونی کی حیرت بھری آواز ابھری۔ ارے سونیا نہیں، بندر نہیں، رواز بھائی کہا ہے ہانی نے۔ پری نے جلدی سے بات نہیں مگر غلطی بنائی۔ استغفراللہ پری، میں کیوں رواز بھائی کہنے لگی؟ وہ میرے سیاں ہیں، بھائی ہوں گے تمہارے۔ ہانی نے دہل کر پری کو ہاتھ مارا۔ ہاں میں نے اپنے لیے رواز بھائی کہا، تمہارے رواز بھائی تھوڑی کہا ہے۔ پری پریشان ہوئی۔ پری پھر میرے رواز بھائی کیوں کہہ رہی ہو؟ ہانی روحان سے ہو کر بولی۔ یار تم خود ہی رواز بھائی کہہ رہی ہو، پری نے دہائی دیتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ سونی ان دونوں کی باتوں سے پاگل ہوتی اسے نور اپنے سامنے لے گئی۔ پریام میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ سونی کے جانے کے بعد ہانی پری کی طرف مڑی۔ کیسا دھوکہ؟ اللہ معاف کرے۔ پری بیچاری خوف زدہ ہوئی۔ مجھے نکاح سے پہلے نہیں بتایا ہی نہیں کہ میری نند کون ہے۔ ہانی نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پری نے غصے سے ہانی کو گھورا اور وہ اپنی ایکٹنگ کرتے ہوئے پری کا دل دہلا دیا کرتی ہے۔ ہاں جیسے تمہیں تو پتہ تھا کہ تمہارا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ پری تمہارا یہ پوائنٹ بھی ویلڈ ہے مگر دولہا تو من پسند نکلا مگر نند نے تو سارا چارم ہی خراب کر دیا۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی۔ ہانی؟ پری نے اس سے گھورا۔ اچھا نند نے چار بڑھا دیے مجھے جھٹکا دے کر، اب خوش؟ ہانی نے منہ بنایا۔ ہاں جی ویسے سونیا پیاری ہے، پری نے تعریف کی۔
مگر میرا رواز زیادہ پیارا ہے۔ ہانی نے لگتا ہے آج شرمانے کے ریکارڈ توڑنے تھے۔ ہانی میں اندر جا رہی ہوں، آپ رومیسا اور آپ ماما کے پاس، تم یہ اپنا شرمانا جاری رکھو اور اپنے رواز کی تعریف جاری رکھو۔ پری چڑھتے ہوئے بول کے اندر کی طرف بڑھی۔ یار اب ایک دن کی نکاح شدہ لڑکی شرمائے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ اور ویسے میرا رواز سب سے زیادہ پیارا ہے۔ ہانی پیچھے آہستہ سے چیخی۔ ارے کوئی ہماری ہانا حیدر نہیں، ہانا رواز کو بتائے کہ لڑکے پیارے نہیں، ہینڈسم ہوتے ہیں اور ہاٹ ہوتے ہیں، کول ہوتے ہیں اور فلاں فلاں ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ مجھے خود بھی نہیں پتہ کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو پتہ ہے تو پلیز ہانا حیدر مطلب ہانا رواز کو ذرا سائڈ پہ لے جا کے بتا دیں۔